اگلی خبر ہے صاحب، ایئر وائس مارشل شہریار نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ اس نے آئندہ پاکستان پر جارحیت مسلط کی تو سکور 0-6 نہیں 0-60 ہوگا۔ واہ، دیکھو بات سنو، بڑھ کے مارنی باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ جو ہیں ایئر مارشل شہریار، ان کا تو ماضی قریب اس بات کی زندہ گواہی ہے، اور میرا خیال ہے میسج از ویری ویل کنویڈ آلریڈی، لیکن کچھ لوگ جو بے شرم بے غیرت اور ڈھیٹ ہوتے ہیں ان کو ریمائنڈرز بھیجنے چاہیے۔ بیسیکلی تو وہ یہ ہوگا نہیں، یہ بات تو ابھی پچھلے دنوں ثابت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ایسا بندہ ایسا دعویٰ کرے تو خوبصورت بات ہے، چونکہ وہ ثابت کر چکا ہے، ایک آدمی ہے، باقی تو کوئی سیاستدان تو نہیں ہے نا، ایئر فورس کے چیف ہیں، ان کی ایک پرفارمنس ہے سامنے، اب سیاستدان وہ کیڑی سیاست دیا کیا تم نے؟ کوئی لمبی چوڑی بحث اور دلیل نہیں، لوگوں کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے، کوئی اعداد و شمار نہیں چاہیے، کوئی اشاریہ نہیں چاہیے۔ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے اس کے لیے اس ملک کا پولیٹیشین ذمہ دار ہے، یہ جن پہ مداخلت کے الزام لگاتے ہیں وہ بھی کبھی نہ لگائیں، اگر یہ دیانتدار ہوں، لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وہ جو افریقہ میں بندہ آیا ہے، سبحان اللہ، لوگ اس کی پرستش، میں غلط معنوں میں یہ لفظ استعمال نہیں کر رہا، اس کی عزت پوری دنیا میں، لونز اس نے انکار کر دیے، امدادیں انکار کر دی، تو تم نے 78 سال میں اس ملک کا جو حال کر دیا ہے، یہ سیاستدان جب اس طرح کی بات کرے تو گھن آتی ہے، متلی محسوس ہوتی ہے، کہہ آتی ہے۔ چلیں بالکل صحیح۔ امیر جمعیت علماء اسلام بلوچستان سینیٹر مولانا عبدالواسع نے اسرائیل کے قطر پر فضائی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے کے بعد پوری امت مسلمہ کی غیرت و حمیت کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ شدید الفاظ میں اے دو میں دارال آتا ہے غیرت و حمیت، ایک غیرت و حمیت یہ ہوں ڈیفینیشناں چینج ہو گئی ہیں مولوی صاحب، میں نہیں جانتا ان کو، سینیٹر مولانا عبدالواسع، نام کتنا خوبصورت ہے، واسع اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک ہے، تو غیرت و حمیت اور شدید الفاظ کی اوقات بتاؤ کیا ہے، کیا حیثیت ہے؟ شدید ترین میں لکھ دیتا ہوں، تمہیں فرق پڑے گا؟ ایویں اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو، پہلے اپنا گھر سیدھا کرو، اپنی ٹانگوں پہ کھڑے نہیں ہو تم، باتیں بڑی بڑی جذبہ ایمانی، غیرت و حمیت، کیڑی غیرت کیڑی حمیت ہو بھائی، یہ دا تعلق وہ اقبال دا ایک مصرع ہے بڑا گھسا پٹا، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا کرو، اپنا ملک اپنے لوگ تم سے سنبھالے نہیں جا سکتے، یوں ماما گیری فضول بات ہے۔ وزیر اعظم نے بھی، یہ میں آج کے اخباروں میں یہ پتہ نہیں کل کے پڑھ رہا تھا کہ یوں کیا جائے وہ کیا جائے، بھی کر لے تم، کر لے، ایویں بے وقوف بناتے ہیں لوگوں کو، کوئی ادھر اپنا گونگلوں سے مٹی جھاڑتے ہیں، یہ اچھا وزیر اعظم نے تو عجیب و غریبی بات، امتحان بڑی دیر سے نا، ہاں غیرت، ہاں یہی سینیٹر صاحب، غیرت و حمیت کا امتحان، اور کب امتحان پہ پورے ہوتے؟ مولانا آپ کو بہتر پتہ ہے سود کی کیا حیثیت ہے، پاکستان تو آفیشلی سود کا کاروبار کرتا ہے، دیتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ بری قوم کو دو، ایویں مارتے، بات سنو، یہ نا غیرت و حمیت کا امتحان، وہ بھئی یہ پیپر پڑھے ہی نہیں، تسی تیاری کوئی نہیں توڑی، امتحان کا دا، دیکھو ہم سارے سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں، اخلاقیات ہو، اقتصادیات ہو، جو بھی ہے، کبھی ہم پرچہ نقل کرتے پکڑے جاتے ہیں، اچھا کبھی کسی میں آ جاتی ہے کمپارٹمنٹ آپ کی کسی سبجیکٹ میں، کبھی فیل ہو جاتے ہیں، کبھی نقل کرتے پکڑے جاتے ہیں۔ اور بات سنو، غزہ یا قطر نہ جاؤ، اپنے کسی کی مدد کرنے کے لیے تمہارے بازوؤں میں دم ہونا چاہیے۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے آپ کی پارلیمنٹ، یہ وہ سر کی طرح ہوتی ہے، فوج کیا ہوتی ہے؟ بازو، تاڑتے مفلوج ہیں،
وہ ہوتی ہے اقتصادی حالت, اخلاقی حالت کسی قوم کی, اس میں اتحاد کتنا ہے, فلانا کتنا ہے. وہ جو قائد اعظم کی سنتے نہیں, باتیں بوتے کرتے رہتے ہیں, ہم عجیب سے لوگ ہیں, وہ اس کی تصویر کے نیچے بیٹھ کے حرام کھاتے ہیں. یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, 3 لفظ ہیں, تینوں میں سے کسی ایک لفظ کا ایک حرف پاکستان میں اگر دکھاؤ تو جو چور کی سزا ہو میری. اچھا, یہ طاقت ڈیٹرنٹ ہوتی ہے, نوبتی نہیں آتی لڑائی کی. یاد رکھنا, پتا ہو یہ ملک تگڑا ہے, طاقتور ہے, کوئی پنگا ہی نہیں لینا, پتا ہے کہ تھپڑ آئے گا. جہاں وہ ولنریبل دیکھتے ہیں کہ ہے, افراد ہوں یا اقوام ہوں, تو اس لیے یہ کہنا کہ گدر پھلانا, اپنے بچے سنبھل نہیں چاہتے تھوڑے. یہ میں نے کل پرسوں ٹی وی پہ دیکھا, ایک اتنا سا بچہ, اتنا سا, وہ ضمانت کے لیے آیا ہوا ہے. پوری دنیا نے دیکھا ہے, تو گدا دے بچے, تمہارا کیا خیال ہے میں جانور ہوں, مجھے دکھ نہیں ہوتا؟ ایویں خالی خولی ہمدردی تے فلانا. وجہ ہم تو اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے, ہم تو خود, ہمیں تو اپنے سروائیول کی جنگ سے فرصت نہیں ہے. باقی زبانی جمع خرچ کرنا ہے, کوئی لوگوں نے بے وقوف بنانا ہے, کوئی مکھن مسکا لگانا ہے, وہ کر لو, وہ کر دے آ رہے ہو 78 سال تو تسی باستے آنا نہیں. اگر کر نہیں سکتے تو چیکاں کا دل ہی مار دے. ضروری ہے تمہاری جو اپنی طاقت اقتصادی اور باقی اخلاقی وغیرہ, لیکن وہ یہاں تو اثر ہونا نہیں. ایک اچھا خاصا بندہ پوچھتا ہے, بوٹی ہے ایسی, بوٹی ہے ایسی, یہ اوقات ہے, یہ قوم اس ایک جملے میں دکھائی دیتی ہے. وہ ACDC کہن دے ہیں بڑی ٹائی شائی بانگی ہی, یہ مریم نے بھیجا ہے, کھانا مریم نے بھیجا ہے. سبحان اللہ, رازق کتے بیٹھا ہے, ایتھے مریم بھیج رہی کھانا, اور انہوں پھر کیمرے تے ٹک ٹاکاں چ ٹوٹل کیریکٹر. چلو ٹھیک, نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں سر صاحب. سوشل میڈیا پر نیپال کے حالات کو لے کر بہت کچھ کہا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور نیپال کے حالات کا موازنہ بنتا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھو بات سنو, یہ خطہ ہی بدوایا ہوا ہے. یہ جو سری لنکا یا ادھر وہ کدھر پہلے ہوا تھا, انڈونیشیا, پھر پتہ نہیں کیا اس طرح کا کوئی ملک تھا ایک اور, اب نیپال میں. لیکن گورکھوں کے ساتھ خود کو کمپیئر نہ کرو. یاد رکھو انگریزوں نے ہڑپنے کی کوشش کی تھی نیپال کو, نپولین نے دانت توڑ دیے. اس کے بعد they were so impressed, گورکھا رجمنٹ بنانی پڑی گوروں کو. تو بہرحال اچھا, باقی بات سنو, ہمارے ہاں جو ہمارے ایلڈرز ہیں, لیڈرز ہیں, فلانا ٹمکانا جو بھی ہے, اب سوشل میڈیا بھائی کچھ نہ کرو, مجھے بتاؤ دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی ملک معاشرہ ایسا رہا ہے جہاں نشے پہ پابندی لگنے کے باوجود, یہ یاد رکھنا, نشہ بند ہوا؟ انسان اور نشہ. نیپالی تو خیر ان کی کہانی. اور میں آ رہا ہوں سوشل میڈیا کی طرف. ہمارے ہاں یہ بہت بک 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 چلتی ہے. سوشل میڈیا تاریخ کے پوری تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لو, بھنگ, چرس, افیون, آئس, شراب, جو بھی ہے, سوشل میڈیا ایک نشہ ہے. اور نشہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہر ہفتے 10 دن بعد ایک خبر چھپتی ہے سارے اخباروں میں, نشئی نے ماں کو مار دیا, پیسے مانگ رہا تھا, بدن ٹوٹ رہا تھا, دماغ معاف, باپ کو مار دیا, بھائی نے بھائی کو مار دیا, نشے کے چکر میں. یاد رکھو, میں اس ملک کے ایلڈر سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نشوں کا نشہ ہے. میں واک پہ عطر کے ساتھ میں تو میں دیکھتا ہوں ٹوٹے چھتر, برا حال, ہیلو چمڑی ہے کمائی, کھان نو روٹی نہیں ہے, سیل فون انہوں نے رکھے ہیں. اچھا, یہ نشوں کا نشہ ہے. یہ ایسا ہے کہ مرتا مر جائے گا وہ, اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اس کا علاج, یہ ایڈکشن جو ہے, دیکھو ایڈکشن بڑی بھیانک چیز ہے. کھانے کی بھی ہو جائے تو جو ڈنگروں کی طرح کھاتے ہیں, اڈے اڈے ٹھڈ کڈے ہوں, یہ وہ, ان کو پتا ہوتا ہے زہر قاتل ہے. نہیں, ایک ایڈکشن ہوتی ہے کھانے کی بھی. نشے بڑی قسم کے ہیں. تو یہ نشے کا توڑ اس طرح ممکن نہیں ہے. یہ وہ پتہ نہیں کیڑی فائر بال نہیں ہونا. نشے اس نشے کا توڑ بھی نشہ ہے.